Until 1979, Iran was an authoritarian monarchy ruled by Shah Mohammad Reza Pahlavi. He was supported by the US. Off, armed with long-range high-precision missiles. Oh my God. The US, Israel, and Iran have a long history of tensions. Major combat operations in Iran. Ali Khamenei, a cleric who quickly rose through the ranks and had become a key figure in the religious leadership of the country. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. Trump releases a video officially announcing the military operation and urges the Iranian people to take over their government. تو القدس ڈے کی جو یہاں پر اوکیزن ہوا، یہاں پر جو ایونٹ ہوا، جس کو کافی زیادہ ڈفرینٹ ریلیجنز اس کو ریلیجیس ڈے قرار دے رہے ہیں، پر یہ ایک ریلیجیس ڈے نہیں ہے، یہ خامنائی کا بنایا ہوا ایک ڈے ہے جو کہ فلسطینین فار دا سیک آف فلسطینین پیپل یہ بناتے ہیں. تو یہاں سے ایک ایران کے سپریم لیڈر کو قتل کرنے کے بعد، ان کے سپریم آفیشلس کو ہائی آفیشلس کو قتل کرنے کے بعد ورلڈ انالسٹ یہ کلیم کرتے تھے کہ ابھی ریجیم چینج آ سکتا ہے. اور یہ جو القدس کا ڈے جب ہوا، اس میں ان کے جو ہائی آفیشلس دوبارہ نکلے، انہوں نے پبلک میں جس طرح اپنی اپیرنس دکھائی، تو یہاں سے انالسٹ کافی زیادہ کنفیوز ہو گئے. They're going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. They don't even fear کہ وہ کسی طرح اس کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، اٹیک کے بارے میں، مر جانے کے بارے میں ان کو کوئی فیئر ہی نہیں، ان کی آئیز میں کوئی فیئر نہیں، ان کی آنکھوں میں کوئی فیئر نہیں. Khomeini abandoned the former Shah's pro-Western stance. The US and its close ally Israel were declared sworn enemies. تو یہ ایک ہائی لیول آف کنفیوژن یہاں پہ کریٹ ہو گیا، اور ہائی لیول کنفیوژن ایک ڈسٹرکٹیو پیس کی طرف پروسیڈ کرنے کی ایک نیا انداز لا سکا. تو کافی زیادہ انالسٹ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ورلڈ وار 3 کی طرف پروسیڈ کر سکتا ہے یہ کلیم، کیونکہ رشیا اور چائنا بھی انوالو ہو گئے اس کانفلکٹ میں، اور وہ ڈائریکٹ ہیلپنگ دے رہے ایران کو یو ایس اور اسرائیل کے خلاف. پر یہ ورلڈ وار 3 ہیپن نہیں ہوگا، یہ کانفلکٹ ارائز ہوگا، ایک ایکسٹریم ہائی لیول ریج تک پہنچ جائے گا، پر یہ ورلڈ وار 3 کی طرف، نیوکلیئر وار کی طرف پروسیڈ نہیں کرے گا. To prevent this very wicked, radical dictatorship, hour of your freedom is at hand. تو دوستو ایران کے جو ٹینشنز ہے، اسرائیل ایران کی ٹینشنز، وہ اسٹیٹ آف ہارموز پر آ گئے، جس میں امریکنز بھی کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، جس میں رشینز بھی کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ چائنیز بھی کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ اسٹیٹ ہے اگر اس پر کوئی بھی ملک سپر پاور ڈومیننٹ ہو گیا تو اس کی اکانومیکل پیز کافی اسٹرانگ ہو جائے گا. تو اسی بنیاد پر اسٹیٹ آف ہارموز پر ایران نے سب کے لیے ٹریڈ بند کر دیا تھا. پھر بعد میں جب چائنا کو ٹریڈ الاؤ کر گیا، اس کو پرمیشن ملا، تو چائنا نے جب ٹریڈ شروع کیا تو اس وجہ سے امریکنز اور یورپینز کی جو آئل ریفائنری سسٹم تھا، آئل بزنس کمپنیز تھی، وہ بھی کافی زیادہ ویکینڈ ہو گئی. 2018, President Trump pulled out of the deal. The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made. کیونکہ یہ ایک فریجائل اسٹینڈرڈ ہے جو کہ کوئی بھی ملک فیس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کی اکانومیکل اور سوشل اسٹینڈرڈ پر کافی زیادہ فرق پڑتا ہے. تو اسی بنیاد پر امریکن اور اسرائیلیز نے پھر ایک اسٹرانگ اٹیکس کی بنیاد پر ایرانین ڈپوز کو بھی جلایا، ان کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچایا، اور اسی کے ساتھ ایرانین ڈپوز کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایران کے مین پروونس تہران پر کافی زیادہ اسٹرائکس کیے. اسی کے ساتھ جب اسٹرائکس کیے تو ایران کو بھی ڈائریکٹلی چائنیز اور رشینز نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس کو اس طرح کی ٹیکنالوجی سے نوازا گیا، اس کو اس طرح کے ٹیکنالوجیز دیے گئے، جس کی وجہ سے پھر ایران نے ان کو ان رسپانس ان کے مین ریڈار جو کہ $1 بلین ورتھ رکھتے ہیں، ان کو ٹارگیٹ کیا، ان میں سے 3 ریڈارز کو ٹارگیٹ کیا، اور اسی کے ساتھ جتنے بھی ٹیکنالوجیز جو کہ بلینز آف ڈالرز ورتھ ٹیکنالوجیز تھے، ان کو بھی ٹارگیٹ کرتے ہوئے ایران نے بھی تل اویو پر، اسرائیل پر کافی زیادہ اٹیکس کیے. تو اس بنیاد پر ایک اور کلیشز آرائزن ہو گئے انٹائرلی ان یورپ، جو کہ اسپین نے پھر یو ایس کی مخالفت کی. ان ریسنٹ ٹینشنز میں اسپین نے جو ناحق اللیجیٹمیٹ جو اٹیک تھا یو ایس اے کا اور اسرائیل کا، اس کو ساتھ دینے کا انکار کر دیا، اور اسی کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ شارٹ ٹرم پین
فار دا لانگ ٹرم گین یہ مناسب نہیں ہے, یہ یورپ کے انٹرسٹ کے لیے مناسب نہیں. تو یہ کافی زیادہ ریسنٹ جو ٹینشنز بڑھے ہوئی کافی زیادہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف انالائزیشن ویژن رکھتا ہے, اور ڈفرینٹ کائنڈ آف پولیٹکس اس نے ورلڈ کی اکنامیکل پولیٹکس اور سوشل پولیٹکس اس نے ورلڈ لیول پر چینج کر دی ہے. Fight back and assured continuity of governance. The strike on the government compound was just one part of the operation. Repeatedly engaged in conflicts, sanctions were imposed onto Iran. Iran became a key financier of anti-Israeli militias in the region. Over time, Iran, Israel, and the US repeatedly engaged in conflicts. According to the New York Times, their attacks focused primarily on targets in eastern Iran, far away from Israel. They also attacked the Iranian fleet. Trump called for an uprising of the Iranian people against their government, saying help is on its way. اور آخر میں کافی انالسٹ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ریسنٹ ٹینشن کی وجہ سے امریکنز کی جو بجٹ ہے وہ کافی زیادہ اپ ٹو $1 بلین اسٹیمیٹڈ, جو کہ ایکوریٹ یہ بتاتے ہیں $800 ملین پر ڈے امریکنز کا نقصان ہو رہا ہے, جو کہ امریکنز کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ. اور اس کے برعکس رشینز کی جو اکنامیکل سٹینڈرڈز ہے وہ بحال ہو رہی ہے, اس میں $500 ملین پر ڈے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, جو کہ رشینز کو کافی زیادہ فائدہ دے رہے. اور یہ رپورٹ یوکرینین آفیشلز نے جاری کیا کہ اس جنگ کو کسی نہ کسی طرح روک دیا جائے تاکہ رشینز کو یہ فائدہ نہ ہو سکے اور امریکنز اس جنگ میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور کافی زیادہ انالسٹ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ امریکنز کے انٹرسٹ کے لیے کافی زیادہ نامناسب جنگ ہے. اور چائنیز انالسٹ جو کہ پہلے پریڈکٹ کرتے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ وار امریکنز نہیں جیت پائیں گے. تو یہاں پر انالسٹس ڈفرینٹ کائنڈ آف ریسرچز اور ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹینشنز جو کہ سچویشن کو بیان کرتے ہیں, ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جنگ ایرانین کے ایڈوانٹیج میں جا رہا ہے, اور ایڈوانٹیجز ہے اور ان کی انٹرسٹ کے لیے یہ پلسز کا کردار ادا کر رہا ہے. US began to build up troops in the region, with Trump repeatedly threatening Iran. اور دوسری جو بات ہے جو کہ اس کے باگرام ایئر بیس کی بات ہے, جو کہ کلیش ایک کانفلکٹ رائزن ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, یہ بھی ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف ویژن رکھتا ہے کہ باگرام ایئر بیس بھی نہیں دے رہا امریکنز کو افغانستان کے لوگ. تو اس بنیاد پر کانفلکٹ اتنی ایکسٹریم تک پہنچ چکا ہے کہ کئی 100 بندے افغانستان اور پاکستان میں مر چکے ہیں, اور ایک ایکسٹریم تک ٹینشن پہنچ چکا ہے, ہائی لیول آف ٹینشن ارائزن ہو چکا ہے اس ڈیورنگ لائن پر.